جو ذمہ داری مجھے لگائی ہے، میں کل بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ تھا، آج بھی سی پی سی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور زندگی میں آخری سانس تک اسٹوڈنٹ رہوں گا. وقت تھوڑا دیا گیا بٹ آپ ہم سے بہت بہتر پڑھ کے آئے ہو، بہت زیادہ پڑھ کے آئے ہو. میں نے جب لاء کیا تو سارا لاء 2 سال میں ہوتا تھا، ہمارے سبجیکٹس تھوڑے تھے. آپ نے ماشاءاللہ 5 سال پڑھا، ہم سے تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو، ہم سے زیادہ ادراک رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو. دعا بھی کرتے ہیں اللہ میاں آپ کو بہت کامیابی دے. صرف مجھے ٹرائل کی بات کرنی ہے، ویسے تو ساری عمر بھی لگا رہوں تو یا کوئی اور بھی لگا رہے تو یہ آپ کو کورٹ پہ کمانڈ نہیں آ سکتی. جس طرح کوئی بندہ بھی پرفیکشن کلیم نہیں کر سکتا، میں بھی پرفیکشن کلیم نہیں کر سکتا. ٹرو میرے بزرگ ایک بہت محنتی وکیل رہے، پر میں ان کے جوتوں جیسا بھی نہیں ہوں، ان کے جوتوں کی خاک جیسا بھی نہیں ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بھی شاگرد اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بیٹا اپنے والد جیسا نہیں ہو سکتا. موٹی موٹی باتیں کروں گا، کچھ رہ جائے تو پھر کبھی پوچھ لیجئے گا، فون کر لیجئے گا، اور کوشش کروں گا کوئی غلط بات نہ کروں. پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو پیش کی معافی دے دیجئے گا. کوڈ آپ نے پڑھا سی پی سی، اس کے اوپر لکھا ہے 1908. اب مجھے نہیں پتا آپ نے میری طرح پڑھا ہے یا ایک سمجھدار بندے کی طرح پڑھا ہے. اگر آپ نے بہت کمپیٹنٹ بندے کی طرح پڑھا ہو تو اس کے دوسرے صفحے پہ لکھا ہے کہ یہ 1908 میں سی پی سی نہیں آئی تھی، یہ 1858 میں آئی، پھر امینڈ ہوئی 1878 مختلف جگہ پہ. اگر آپ نے ایسے پڑھا ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے. تو اگر آپ صرف 1908 تک ہیں تو پھر آپ میری طرح کہیں ہیں، آپ نے میری طرح ہی پڑھا. ہمارے بہت بڑے ٹیچر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت بخشے، بیرسٹر احسن ظفر صاحب. انہوں نے بتایا تھا کہ لاء تیسری جگہ پہ آتا ہے، فیکٹس دوسری جگہ پہ آتے ہیں. پہلی بات ہوتی ہے نو دائی جج. جس جج صاحب کے پاس آپ نے اپیئر ہونا ہے ان کی طبیعت سے، ان کے مزاج سے واقف ہوئیں. سیکنڈ بات ہے نو دائی فیکٹس. آپ کو اپنے فیکٹس پہ کمانڈ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے ایک فیملی میٹر کو بھی آرگیو کرنا ہو تو میں سمجھتا ہوں ایک رات ناکافی ہوتی ہے. تو جو میرے بھائی 10-10 15-15 5-5 10-10 کیسز میں روز اپیئر ہوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کب اور کیسے تیاری کر لیتے ہیں. آپ کو فیکٹس پہ اتنی اچھی کمانڈ ہونی چاہیے کہ لگ بھگ آپ کو پیجز بھی زبانی یاد ہونے چاہیے کہ کون سا ڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹ کدھر ہے، پلینٹ کدھر ہے، ریٹن سٹیٹمنٹ کدھر ہے، کس میں کیا لکھا ہے، کس پیرے میں کیا تھا. اگر آپ ایسی کمانڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بڑے وکیلوں میں ہوں گے. بڑا وکیل وہ نہیں ہوتا جس کے آفس میں ایک اچھی سی ریسیپشنسٹ بیٹھی ہو، قالین بچھی ہو، اے سی لگا ہو. اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو تیاری کے ساتھ آتا ہے. جس دن آپ تیاری کے ساتھ کورٹ میں آئیں گا آپ کو لگے گا کہ احسن ظفر صاحب بھی آپ ہی ہیں اور اعتزاز حسن صاحب بھی آپ ہی. اب بات کریں سی پی سی کیسے کوئی گریوینس لے کے آتا ہے، ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ مجھے کوئی کیس لے کے کدھر جانا ہے. سی پی سی کا سیکشن 9 اور 6 یہ جورسڈکشن بتاتا ہے کہ کون کون سے میٹرز ہیں جن کو سول کورٹ جو ہے وہ ٹرائی کر سکتا ہے. آپ کو 9 پہ کمانڈ لے لیں تو اس بات کا یقین کریں کہ آپ کو 50% سی پی سی آ گئی کہ میں نے کون سا کیس کس کورٹ میں لے کے جانا ہے. الٹیمیٹ جورسڈکشن کی جو کورٹ ہے، الٹیمیٹلی جورسڈکشن لائز ود دا سول کورٹ اف ناٹ اسپیسیفکلی بارڈ. اب بار کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے دیکھیں میں نے ٹیننٹ کو نکالنا ہے تو مجھے ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی. وہ عدالتیں یہی ہیں، لیکن جب ہم اسے ایڈریس کریں گے تو وہ رینٹ ٹریبیونل ہوں گے، وہ سول جج ایڈریس کریں گے تو وہ ہماری نالائکی ہوئے گی. اسی طرح کچھ موٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اسپیشل لا ول پریویل اوور دا جنرل لا. جب اسپیشل لا آ جاتے ہیں تو اسپیشل لاز کے مطابق پھر ادھر یہ نہیں چلتا. دوسری بات، سب سے پہلے ہم شروع ہوئیں گے پلینٹ. جورسڈکشن ایزیوم کر لی، ہمارے کلائنٹ آتے ہیں، وہ ہمیں اپنا درد بتاتا ہے، دکھڑا بتاتا ہے، ہم اس کو پلینٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. ساری باتیں لکھیں. باقی آپ کو پلیڈنگز کے پرنسپل میں پتہ ہوئے گا، پارٹیز نیم آئے، ایڈریس آئے، پیرنٹیج آئے، اس کے بعد کنٹینٹس آف پلینٹ میں آپ ہر بات لکھیں. اگر آپ پورا کلیم نہیں لکھتے تو آپ ہٹ ہوئیں گے بائی آرڈر 2 رول 2. آرڈر 2 رول 2 بتاتا ہے کہ
کہ آپ ہول کلیم اپنا تمام مدعا تمام استدلال لے کے ایک ہی دفعہ عدالت میں آئیں. اگر آپ سے کوئی بات رہ جاتی ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ویور میں آ جائے گا اور آپ اسٹاپل سے ڈسٹرب ہوتے رہیں گے. تو کورٹ یہی سمجھے گی کہ آپ اپنا کلیم جو ہے وہ ویو آف کر رہے ہیں. اس لیے جتنا کلیم ہو, ڈیمیجز بھی مانگیں, کینسلیشن بھی مانگیں, ڈیکلریشن بھی مانگیں. پھر اس سے اگلی بات اور آ جاتی ہے, جب میں پلینٹ فائل کر دیتا ہوں, ہو گیا, نیکسٹ پروسیجر کیا ہوئے گا؟ میرا پلینٹ آیا تو دوسری پارٹی کو کنوے کرنا ہے, جن کو ہم نے ڈیفینڈنٹ امپلیٹ کیا ہے, اس کو ڈیل وتھ کرے گا آرڈر 5. نوٹسز بھیجیں, سمن بھیجیں, آرڈنری موڈ میں بھیجیں, ٹی سی ایس کریں, اے ڈی کریں, وہ جج صاحب جیسے بھی آرڈر کریں آرڈر 5 ڈیل کرے گا, آپ اس کو کمپلائی ود کریں. طلبانہ پروسیس فی جس کو کہتے ہیں وہ ڈپازٹ کرائیں, نہیں کرائیں گے تو آپ کا عدم ادخال طلبانہ ڈیو ٹو نان ڈپازٹ آف پروسیس فی آپ کا دعویٰ خارج ہوتا رہے گا. ایک بات. اس کے بعد آگے چلیں تو سروس میں پھر آتا ہے اینڈ پہ پروکلیمیشن, جس کو اخبار اشتہار کہتے ہیں, پروکلیمیشن ان نیوز پیپر. لیکن وہ ججز پہلے دن ہی کورٹ نہیں کرتی ہے. ٹرو کہ یہ اب پریکٹس چل پڑی ہے بینکنگ کورٹ میں اور فیملی میٹرز میں کہ وہ پہلے دن ہی ٹی سی ایس, نوٹس, سمن, چسپانگی اور پروکلیمیشن کر دیتے ہیں ٹو سیو دا پریشیس ٹائم آف دا کورٹس, ٹو سیو دا پریشیس ٹائم آف دا پارٹیز. نہیں تو صرف سروس میں 3 ماہ 6 ماہ لگ جاتے ہیں. سو پروکلیمیشن ان نیوز پیپر آخری سٹیج ہوتی ہے. اگر تب بھی کوئی نہیں آتا, یہ اکارڈنگ ٹو سیٹسفیکشن آف دا کورٹ ہوتا ہے. اگر کورٹ مطمئن نہیں ہے رپورٹ سے پروسیس سرور کی, وہ دوبارہ نوٹس بھیجے گی, پوسٹ مین کو بھیجے گی, ٹی سی ایس بھیجے گی, اور الٹیمیٹلی یہ اخبار اشتہار. اخبار پرنٹ ہوتے ہیں وہ بہت لارج سرکولیشن والے نہیں ہوتے, جنگ نوائے وقت نہیں ہوتے, بڑی لو سرکولیشن والے اخبار ہوتے ہیں, لیکن وہ گھروں پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے جی ڈیفینڈنٹ کی سروس ہوگی, ڈیفینڈنٹ آتا ہے. اب ڈیفینڈنٹ کا ان پرسن سول میٹرز میں آنا ضروری نہیں ہے. کرمنل میٹرز میں کمپلیننٹ نہ آئے, پٹیشنر نہ آئے تو بیل ڈسمس ہوئی ہوتی ہے, جج صاحب بہت ہارش آرڈر کرتے ہیں. بٹ سول لیٹیگیشن میں یہ بڑی موج ہے, موج کا لفظ اسے کہہ لیں, پریویلیج ہے, پریروگیٹو ہے کہ وہ خود نہیں آ سکتا, اصالتاً ان پرسن حاضر نہیں ہو سکتا, تو وہ تھرو مختار آ سکتا ہے, جسے ہم پاور آف اٹرنی ہولڈر مختار خاص دے دیا کہ فار پیروی, فار پروسیکیوشن ٹو پرسو دا میٹرز, اس کا مختار آ جائے تھرو وکیل صاحب, وہ اپنا وکیل مقرر کر رہے, وہ ان کے تھرو آ جائیں. اب وہ آ جاتے ہیں اور وہ ان کی اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ آرڈر 8 ڈیل کرتا ہے, آرڈر 8 ریٹن اسٹیٹمنٹ. پلینٹ پہلی, دوسرا سروس آرڈر 5, تیسری جگہ آ کے ریٹن اسٹیٹمنٹ کہ وہ ڈیفینڈنٹ آتا ہے, وہ آ کے پیرا وائز کمنٹس دیتا ہے, پیرا وائز آن میرٹس جواب دیتا ہے. لیکن آن میرٹ سے پہلے یاد رکھیے پریلیمنری آبجیکشنس, یہ آپ کی وکالت کی ایک خوبصورتی ہوئے گی کہ آپ پریلیمنری آبجیکشنس ضرور دیکھیں. دعوے میں بھی اور کوئی مسلینیس اپلیکیشن آتی ہے that the suit is not maintainable. کیوں maintainable نہیں ہے وہ بھی وجہ لکھتے ہیں. That the cause of action never accrued and the cause of action mentioned in the plaint is fictitious, is imaginary, is the result of afterthought. ایسا کچھ نہیں تھا, فضول frivolous انہوں نے cause of action کر دی ہے. کنٹینٹس میں دیکھیں, اگر وہ ڈاکیومنٹ آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا, سپوز ایک کیس آتا ہے اسپیسیفک پرفارمنس میں, سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس, کہ بوتھ دا پارٹیز ایگزیکیوٹیڈ دس ایگریمنٹ ٹو سیل, ایک دستاویز تحریر ہوا, اٹ واز سائنڈ, اٹ واز تھم مارک, جو بھی لا کی ریکوائر ہیں پراپر اسٹیمپ پیپر پہ. اگر تو آپ نے کیا ہے تو پھر آپ اس کو اپنے حساب سے کریں, اگر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا تو پھر آپ اس کو ڈینائی کریں. 2 الفاظ یوز ہوئے ہیں, ڈینائل, میں لکھتا ڈینائل اور اسپیسیفک ڈینائل. اگر میں سمپل یہ لکھ دیتا ہوں دیٹ پیرا انڈر ریپلائی از رانگ اینڈ از ویمنٹلی ڈینائڈ, تو اٹ ول بی انسفیشینٹ. مجھے اسپیسیفکلی لکھنا ہے کیونکہ یہ ایگریمنٹ میں نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا, تو میں لکھوں گا دے ایگزیکیوشن اینڈ وائریز. ایگزیکیوشن ایک اور چیز ہے, وائریز اور اس کے مندرجات سے بھی انکار کرتا ہوں اور اپنے دستخطوں سے بھی انکار کرتا ہوں, اپنے نشان انگوٹھا سے بھی انکار کرتا ہوں. تو مجھے اس کو ان ڈیٹیل لکھنا پڑے گا. ایگزیکیوشن اینڈ وائریز آف دا alleged document which have formed the basis of the suit are hereby denied. The alleged
Thumb impressions have not been drawn by me. The alleged signatures appearing at the bottom of the document have not been drawn by me. میں آپ کو تھوڑا سا بورڈ کی مدد سے کہتا ہوں. میری لکھائی گندی ہے, آپ کوشش کر کے پڑھ لیجئے گا. فارسی کا ایک محاورہ ہے, لکھے موسیٰ پڑھے خدا. یہ وہ موسیٰ نہیں ہے اور نہ ہی یہ وہ خدا ہے. منہ بال کو کہتے ہیں. لکھے منہ سے کہ اتنا گندا لکھے کہ وہ بال سے لکھا لگے, پڑھے خدا کہ اسے خود بھی نہ پڑھا جائے. تو میں تو خود پڑھ لیتا ہوں, آپ کو تھوڑی دقت ہوئی. پلینٹ آ گیا, جورسڈکشن آ گیا, سیکشن 9, اور پیکنری جورسڈکشن ڈیل کرے گا 6. یہ دو بہت ضروری ہیں, آپ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ بہت اچھی کمانڈ لے جائیں. پلین میں مینشن ہول آف دا کلیم. اگر آپ کچھ مس کریں گے تو وہ آرڈر 2 رول 2 کا ہٹ ہو جائے گا. آپ دوبارہ کبھی اس ریلیف کے لیے جائیں گے تو کورٹ کہے کہ نہیں, کورٹ بار بار آپ کو ایک ہی لٹیگیشن پہ 2 دفعہ کورٹ میں آنے کی اجازت نہیں دے گی. پلینٹ آ گیا, اس کے بعد سروس آف دا پارٹیز ہو گیا. آرڈر 5 جیسے سمن, نوٹسز, ٹی سی ایس, پروکلیمیشن ان نیوز پیپر. اور اس میں بھی فرق آتا ہے, وہ آپ جب پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی پروونس سے باہر ہو تو اس کو کیسے سروس کروانی ہے, کوئی لوکل ہو تو اس کو کیسے سروس کروانی ہے. ریٹن اسٹیٹمنٹ جس کو ہم جواب دعویٰ کہتے ہیں, اس کو آرڈر 8 رول 1 اور 10, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رول 1 اور 10 یہ بتاتا ہے کہ لمیٹیشن کتنی ہے. ود ان 30 days we are bound to file the written statement. ہاں, court can extend the time. You can file miscellaneous application. کیسے؟ پلینٹ فائل ہوا, انہوں نے ڈاکیومنٹس پہ ریلائی کیا. یاد رکھیے گا جب بھی آپ پلینٹ فائل کریں گے جو بعد میں کورٹ ڈیل کرے گی تو اسی پلینٹ کو سوٹ کہا جائے گا. آرڈر 13 رول 8 یہ وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کون سے جن ڈاکیومنٹس پہ, all the documents which have formed the basis of your plaint, copies of said document should have been filed at the time of institution of the suit. بوقت دائری دعویٰ آپ ان سارے دستاویزات کی فوٹو کاپی ساتھ لگائیں گے. اس کے بعد ایک دوسرا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے آرڈر 7 رول 14, آرڈر 7 رول 14. اب آپ وکیل بن جائیں گے تو وہ قانونی لفظ کام 7-14 کا فارم لا دیو جی, 13-1 کا فارم لا دیو. تو 7-14 ریلائنس فارم ہوتا ہے کہ آپ کن ڈاکیومنٹس پہ ریلائی کرتے ہیں, کس ریکارڈ پہ ریلائی کریں گے. پھر اگر آپ 7-14 کے کنٹینٹس پڑھیں تو پہلا کنٹینٹ یہ آتا ہے وہ کون سے دستاویزات ہیں جو آپ کے پاس ہیں, آپ کی کسٹڈی میں ہیں, آپ ایٹ دا ٹائم آف ایویڈنس وہ پروڈیوس کریں گے. پھر دوسرا کالم اس میں سب سیکشن بتائے گا آپ کو کہ وہ کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جن پہ آپ ریلائی تو کرتے ہیں لیکن وہ ڈیفینڈنٹ کے قبضے میں ہیں. اور تیسری بات, وہ کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جن پہ آپ ریلائی تو کرتے ہیں وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے. ایل ڈی اے کا ریکارڈ ہے, واسا کا ریکارڈ ہے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے, یا کسی دیگر عدالت کی کورٹ کا ریکارڈ ہے. تو یاد رکھیے 7-14 اگر آپ پلینٹ فائل کرتے ہوئے مس کر جاتے ہیں, ریلائنس آف ڈاکیومنٹس, ریلائنس فارم, تو یہ آپ کے لیے فیٹل ہوئے گا کسی سٹیج میں. میں مانتا ہوں تھوڑی دیر بعد چل کے بات آئے گی ایڈیشنل ایویڈنس کی کہ جی مجھے اجازت دے دیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اس کے پیرامیٹرز, اس کے سٹینڈرڈز, اس کی یارڈ سٹکس, اس کا کرائٹیریا اب آج کے دور میں بہت سخت ہو گیا. آپ کو تھوڑی کی ایک کورٹ اجازت نہیں دیتی کہ وائی یو فیلڈ in producing the documents at the relevant time, why you failed mentioning all the records which have been relied by you at the time of institution of the suit. آرڈر 7 رول 14 آپ کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے. آرڈر 13 رول 1 آپ کبھی بوقت دائری دعویٰ اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ آپ نے جن دستاویزات پہ ریلائی کیا ہے, جن دستاویزات کو ایویڈنس میں دینا ہے, جس دستاویز نے آپ کے بنیاد بنائی ہے مقدمے کی, اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے. یہ بات آ اب ریٹن اسٹیٹمنٹ اور پلینٹ, یہ دو باتیں ہو گئیں. ریٹن اسٹیٹمنٹ میں میرے 10 پیرے ہیں دعوے کے,
آپ نے 10 جواب تو دینے ہیں پیرا وائز، اس کو آن میرٹس لکھ کے رپلائی تو کریں گے، whether the para under reply is correct اور whether the para under reply is wrong، دونوں باتیں. لیکن اس سے پہلے جو بات میں نے کی تھی پریلیمنری آبجیکشنز، کہ وہ لیگل کویشچنز آپ اوپر مینشن کریں گے کہ وائی دا سوٹ انڈر رپلائی از ناٹ مینٹینیبل. ایسا کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ پلینٹ فائل کرتے ہیں تو اس میں ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے، اٹ کی اٹیسٹیشن بھی ہوتی ہے. if the plaint has not been properly verified, if the plaint under reply has not been properly attested، تو یہ آپ کا پریلیمنری آبجیکشن ہوئے گا کہ نہ دعویٰ ویریفائی ہوا نہ اٹیسٹ ہوا، اسے خارج کیا جائے. Suit is bad for misjoinder and non-joinder of the parties as necessary and proper parties have not been implemented in the suit. مقدمہ اگر میرے خلاف ہونا ہے میری جگہ کسی اور کو بنایا جائے، اگر 4 لوگوں کے خلاف ہونا ہے تو چاروں ضروری فریق مقدمہ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا کلیم ہوئے گا کہ suit may kindly be dismissed as this is bad for misjoinder and non-joinder of parties. 2 باتیں ہیں، مس جوائنڈر ایک اور بات ہے، نان جوائنڈر ایک اور بات ہے. میں مس کر گیا، میں نے جس کو پارٹی بنانا تھا، اور ایک کہ میں نے غلط شخص کو فریق مقدمہ بنا لیا. اب ایک انگلش کا محاورہ ہے دا ار از ہیومن، اردو میں کہیں تو انسان غلطی کا پتلا ہے. میرے سے بھی غلطی ہوتی ہے، ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو سکتی ہے، والیوم آف ورک ہو تو تب بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کو کریکٹ کرنے کے لیے قانون نے ہمیں اجازت دی ہے. آرڈر 6 رول 16 اور 17. میں جو بات لکھ گیا غلط لکھ گیا یا مس کر گیا، یہ بھی 2 پہلو ہیں. میں نے ڈیٹ لکھنی تھی 10/10/2002، میں نے لکھ دیا 2/10/2002، تو میری تو غلطی ہو گئی. ایک فیکٹ میں نے لکھنا تھا، میں نہیں لکھ سکا. میں نے لکھنا تھا کہ میری بیوی جو مدعی ہے شی از این اولڈ ایج، شی از ایلنگ، شی از ویڈو، شی از illiterate، شی از ناٹ کنورسنٹ ود لا اینڈ پروسیجر. تو یہ میری کوتاہی تھی، بیکاز وہ رہ گیا. تو یہ آرڈر 6 رول 16-17 مجھے اجازت دیتا ہے کہ اگر میں پلینٹ میں کچھ غلط لکھ دیا یا کچھ نہ لکھ سکا، دونوں باتیں میں امینڈمنٹ گرانٹ آف امینڈمنٹ کی اپلیکیشن دوں گا کہ مجھے ترمیم کی اجازت دی جائے. میں 7 بونا فائڈلی typographical mistake, plaintiff could not mention this material fact. اگر مجھے اجازت نہیں دی جاتی تو آنریبل کورٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو ریچ ایٹ جسٹ اینڈ فیئر کنکلوژن. اس لیے مجھے ترمیم کی اجازت دی جائے. اب 85 سپریم کورٹ پیج 345 ہے 1985 جی، اس میں انہوں نے یہی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ لبرلی جو ہے وہ امینڈمنٹ کو الاؤ کریں، اور ایٹ اینی اسٹیج ایون بیفور دا اپیلیٹ کورٹ سوٹ ختم ہو گیا، آپ اپیل میں آ گئے، اپیل میں بھی آ کے سیکنڈ اپیل میں بھی ریویژن میں بھی بیفور ہائی کورٹ یو کین آسک فار دا امینڈمنٹ کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے یہ کریکٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اب یہ عدالت ہے، میرا دفتر نہیں ہے، آپ کا دفتر نہیں ہے جہاں سے کاٹا رب کیا اور ایسے کر لیا. غلط لکھا گیا، کوما ڈاٹ پنکچویشن کچھ بھی غلطی ہوگی تو آرڈر 6 رول 17 مجھے اجازت دیتا ہے میں امینڈمنٹ کے لیے موو کروں، اور امینڈمنٹ الاؤ ہوتی بھی ہے، بشرطے کہ آپ اس میں یہ باتیں لکھیں. بونافائڈی انیڈورٹنٹ ٹائپوگرافیکل مسٹیک، دا ار از ہیومن، انسان سے غلطی ہوتی ہے، آپ کو کورٹ الاؤ کرے گی. اس لیے کبھی گھبرا نہیں جانا کہ میں نے یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا، تو وہ آپ کریکٹ کر سکتے ہیں اگر غلط لکھ گئے ہیں. اب ریٹن سٹیٹمنٹ آ گیا، پہلے پلینٹ سروس ہوئی، ریٹن سٹیٹمنٹ آ گیا، ڈیفینڈنٹ آ گیا، تھرو کونسل آ گیا، ان پرسن آ گیا، اس کو اجازت ہے، وہ چاہے تو خود بھی اپیئر ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو وکیل بھی کر سکتا ہے. لیکن آج کل آ گیا فیشن، موٹے دفتر آ گئے، اپنا ہی کمپیوٹر آ گیا، وکیل صاحب اپنے نام کا وکالت نامہ چلتا ہے آج کل، اس میں بھی فخر سمجھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ آج سے 15-20 سال پرانا وکالت نامہ اردو کا لکھا ہوا آپ نکالیں تو اس کے کنٹینٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کورٹ میں جانا آپ کی ذمہ داری ہے، حاضری لگوانا آپ کی ذمہ داری ہے، یا یہ آپ کی پارٹی کی ذمہ داری ہے. تو آپ اس کو دھیان سے پڑھیں، اس میں لکھا ہوگا وکالت نامے میں کہ یہ ذمہ داری آپ کے سائل کی ہے کہ وہ کورٹ میں جائے، وہ اپنی پریزنس مارک کرے، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ نیکسٹ ڈیٹ کون سی ہے، کیس ایڈجرن ہو کے کس ڈیٹ کے لیے گیا ہے، اور فار واٹ پروسیڈنگز اٹ ہیز بین ایڈجرن، کس کاروائی کے لیے ایڈجرن ہوا ہے. آپ اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سپوز آپ کا کیس ڈسمس فار نان پروسیکیوشن ہو جاتا ہے، آپ ڈائری میں غلط
ڈیٹ نوٹ کر لیتے ہیں, آپ 10 کو جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے کیس تو 8 کو لگا ہوا تھا, ڈسمس کو نان پروسیکیوشن ہو گیا, آپ ریسٹوریشن کے لیے موو کرتے ہو, کوئی قیامت نہیں آ گئی, ریسٹوریشن کے لیے آپ موو کرتے ہو آرڈر 9 رول 9. اس کے لیے سفیشینٹ کاز بتانا ضروری ہے, گڈ کاز کا لفظ ہے, سفیشینٹ کاز کا لفظ ہے, پلازیبل کاز کا ذکر ہے. میرے سے رانگ نوٹنگ آف ڈیٹ ان مائی ڈائری, اگر وکیل صاحب اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں اور صرف یہ مینشن کر دیں کہ ڈیو ٹو مسٹیک, بونافائڈ مسٹیک, آئی رانگلی نوٹڈ دس, کورٹ ول ریسٹور یور سوٹ, آپ کا دعویٰ بحال ہو جاتا ہے. لیکن کبھی یہ نہ لکھے اس میں کہ میں اپنی پارٹی کو کنوے نہیں کر سکا تھا کہ یہ نو, بھائی پارٹی کو کنوے کرنا وکیل صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیٹ وکیل صاحب کو کنوے کرے. تو ہم نے پارٹیوں کو ذرا کہہ لیں پنجابی میں چوڑ کر دیا ہے, ان کی ذمہ داری آپ نے, تو یہ گراؤنڈ نہیں مانی جاتی ہے پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کہ وائی وی ریسٹور, اٹ واز ڈیوٹی آف یور پارٹی, بیکاز لا از دیئر ٹو ہیلپ دا ویجیلنٹ ناٹ دا ایڈولنٹ. جو بندہ پیروی مقدمہ نہیں کرتا وہ مقدمہ کر کیوں دیتا ہے؟ تو یہ بحالی ہے مقدمہ فار ریسٹوریشن آف سوٹ, آرڈر 9 رول 9 اف ڈسمس ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی ڈیٹ پہ یہ سوٹ ڈسمس ہوتا ہے جس دن ڈیفینڈنٹ کی طرف سے بھی کوئی نہیں آتا, ادھر سے بھی کوئی نہیں آتا, تو آرڈر رول 9 نہیں لگے گا, آرڈر 9 رول 4 ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن یہ آپ کو روز پیش آئیں گی, بیکاز ریڈر آپ کو کبھی غلط ڈیٹ بتا دیتا ہے, کبھی آپ کے منشی صاحب اس کو غلط نوٹ کر لیتے ہیں, ایون کہ آپ خود بھی نوٹ کریں تو غلط ہو جاتا ہے. اب ڈیفینڈنٹ آ گیا, اس نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ دے دیا, جواب دعویٰ, پھر وہی بات آتی ہے کہ اسپیسیفک ڈینائل ہونا چاہیے. ڈینائل کے لیے کچھ الفاظ یوز ہوئے ہیں, میں سارے بول دیتا ہوں. سمپل ڈینائل, اسپیسیفک ڈینائل, ویکسیشیس ڈینائل, فریولس ڈینائل, کانٹومیشیس ڈینائل. اب کانٹومیشیس ڈینائل, فریولس ڈینائل کیا ہے؟ میں ایک ٹیننٹ ہوں, کرایہ دار ہوں ایک جگہ پہ, میں اس پہ دستخط بھی ہیں میرے اور میرے انگوٹھے بھی ہیں, اس کے باوجود میں اس کی وائریز اور ایگزیکیوشن سے ڈینائی کرتا ہوں جان بوجھ کے, ٹو کاز unnecessary ڈیلے. اس کے کلیم کو غلط کرنے کے لیے میں جھوٹ بولتا ہوں اور میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ انگوٹھے بھی میرے نہیں ہیں, یہ دستخط بھی میرے نہیں ہیں, جبکہ انگوٹھے بھی میرے ہیں, دستخط بھی میرے ہیں. سو اس قسم کے ڈینائل کو ایویسو ڈینائل, کانٹومیشیس ڈینائل, فریولس ڈینائل بولے تو پنجابی میں جس کو پھرلو ڈینائل کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو آپ کا ڈینائل اسپیسیفک ہونا چاہیے. اب اگلی بات آ جاتی ہے, ہر دوسرے کیس میں پلی لی جاتی ہے فراڈ کی. تو کیا فراڈ کا لفظ لکھ دینا کافی ہے کہ میں مینشن کر دوں جی آپ فراڈ ہیز بین پریکٹس ود می, مجھے اندھیرے میں رکھا گیا, آئی واز کیپٹ ان ڈارک, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یہ کر دیا. تو مینشن صرف یہ نہیں کر دینا کہ دیٹ دا ریسپونڈنٹ سکسیڈ ان پروکیورنگ ڈگری, ججمنٹ اینڈ ڈگری تھرو پریکٹسنگ فراڈ اینڈ مس ریپرزینٹیشن. یو آر باؤنڈ, ایوری پٹیشنر, ایوری پلینٹف از باؤنڈ ٹو ایکسپلین دا نیچر آف دا فراڈ. وہ بتانے کا پابند ہے کہ فراڈ ہوا کیا, کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ میں نے نہیں لکھا تو کیا فراڈ ہے. اس میں سمپل لکھ دوں جی فراڈ ہو گیا, انسفیشینٹ, کورٹ ول ڈس بلیو یو. اگر آپ بلیو کروانا چاہتے ہیں فراڈ تو آپ بتائیں کہ یو نیور اپیئرڈ بیفور دا سب رجسٹرار فار رجسٹریشن آف دس ڈاکیومنٹ. میں کبھی اپیئر ہی نہیں ہوا, میری جگہ کسی اور کو اپیئر کر دیا گیا. سائنز ہیو ناٹ بین ڈرون بائی می, میرے تھم امپریشنز نہیں ہیں. بلا بدل کنسیڈریشن ایک بات ہے, مجھ سے کوئی بھی یہ پین بھی لے گا تو ہی از باؤنڈ اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ, دیئر آر کنٹینٹس آف ایگریمنٹ, کہ مجھے پیسے تو دے دیں. اگر کنسیڈریشن نہیں ہے تو آپ یہ پلی لے سکتے. ایک میرے استاد صاحب کی بات ہے, آپ ہمیشہ ذہن نشین کر لیں, یہ ڈاکیومنٹ, اس پہ دستخط بھی آپ کے ہیں, اس پہ انگوٹھے بھی آپ کے, مگر پھر بھی آپ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کا دل نہیں کرتا اس کو ایڈمٹ کرنے کو, آپ کا دل نہیں کرتا اس کانٹریکٹ ایگریمنٹ کو پرفارم کرنے کو. تو یو کین مینشن, اس پہ صرف 4 ججمنٹس ہیں آنریبل سپریم کورٹ کی, وہ کہتی ہیں ٹرو these signatures have been drawn by me, true this thumb impression was drawn by me, میرا یہ انگوٹھا ہے, but when I signed it, جب میں نے اس پہ دستخط کیے, جب میں نے اس پہ انگوٹھا لگایا, this document was blank, یہ دستاویز خالی تھا. دیر آفٹر انہوں نے یہ لکھ لیا. یہ بڑا لیجیٹیمیٹ کر لیں اگر آپ نے اس کو انکار بھی کرنا ہے کسی ڈاکیومنٹ کے, آپ کے دستخط ہیں, آپ کے انگوٹھے ہیں, اگر آپ کے ساتھ ادروائز آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کرنا تو لکھ دیں جی دستخط میرے, انگوٹھے میرے, بٹ وین آئی سائنڈ اٹ
تو تب یہ دستاویز بلینک تھا. اس پہ آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے دستخط میرے انگوٹھا میرے مگر یہ اس وقت بلینک خالی دستاویز تھا, تو اٹ مینس اٹ اماؤنٹس ٹو ڈینائل آف ایگزیکیوشن اینڈ وائریز آف دا سیٹ ڈاکیومنٹ. میری بات سمجھ آ گئی؟ نہیں بھی آئی تو وہ مجھے بھی کوئی بات پہلی دفعہ اپنے استاد کی سمجھ نہیں آئی. اب میں سیکوینس میں اس لیے نہیں چل رہا کہ بات ٹرائل کی ہے تو وہ کہیں سے بھی آ جاتی ہے. میں ڈیفینڈنٹ ہوں, میں بر وقت کورٹ میں نہیں جا سکتا, نہیں گیا, وہ ڈیٹ غلط نوٹ ہوگی, میں بزی تھا, میں بیمار تھا, میں شادی میں تھا, میں ملک سے باہر تھا, میرا مختار نہیں گیا, تو کورٹ کرے گی آپ کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ کرے گی. اب ادھر ایک فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ایکس پارٹی پروسیڈنگز اور ایکس پارٹی ڈگری. ڈگری کی آپ کی ڈیفینیشن دیکھ لینا. سوری اب سیکوینس نہیں تھا تو میں پہلی بات بڑی میٹیریل کرنا بھول گیا. اب کبھی بھی کوئی کتاب لا کی کھولے, کوئی بھی پریامبل, کوئی ایکٹ, کوئی کانسٹیٹیوشن, سب سے پہلا جو اس میں بات ہوتی ہے وہ لکھا ہوتا ہے پریامبل. وہ پریامبل اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ یہ قانون ہے کس کے لیے. جیسے سی پی سی ہے, ٹو ریگولرائز دا ٹرائل. اسی طرح کورٹ فیس ہے. کورٹ فیس میں جب تک میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے اس کا پریامبل نہیں تھا. کورٹ فیس میں کیا پریامبل لکھیں گے؟ ٹو جنریٹ دا فنڈس. ویسے ہی شرم والی بات ہے, آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو, جس اللہ اور جس رسول کو ماننے والے ہو, وہاں پہ تو انصاف کے لیے آنے کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے, لیکن آپ کو 15,000 کا کورٹ فیس دینا پڑتا ہے. سوٹ فار کینسلیشن آف ڈاکیومنٹ ہے, ڈیکلیریشن ساری نیچر کے ڈیکلیریشن پہ نہیں لگتا, پارٹیشن پہ نہیں لگتا, سوٹ فار پوزیشن پہ اکارڈنگ ٹو مارکیٹ ویلیو سیکشن 7(4)(c) 4(a) 4(b) ہے کورٹ فیس کا, وہ دیکھیے گا, اس کا پریامبل نہیں ہے. اور بھی بہت سارے ایسے ایکٹ اور اسٹیچوٹس ہیں جن کا پریامبل نہیں ہے. تو جب کبھی بک کھولے پریامبل, اب پریامبل کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ ٹو نو دا مائنڈ of the legislation. It is a key to know the mind of legislation کہ کیوں قانون بنا, اس لیے پریامبل بہت ضروری ہے. اب وہی بات آتی ہے, میرے خلاف ایکس پارٹی ہو جاتی ہے, میں بر وقت کورٹ میں نہیں آتا, تو وہ کوئی بات نہیں, ود ان 30 days آپ اپلیکیشن دیں, آرڈر 9 رول 7 فار سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی, آرڈر 9 رول 7. اسی طرح کوئی اپیئر ہو کے ڈس اپیئر ہوتا ہے یا بالکل ہی اپیئر نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں, اس کے علم میں نہیں آتی لٹیگیشن کی, نہ انسٹیٹیوشن نہ پینڈنسی, اور الٹیمیٹلی ایکس پارٹی ججمنٹ اور ڈگری پاس ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے آرڈر 9 رول 13. اب ایکس پارٹی ججمنٹ اینڈ ڈگری, اس کے لیے آپ کے خلاف آپ کے پاس ایک سے زیادہ ریمیڈی ہیں. If a fraud has been practiced, fraud یہ ہوا کہ آپ تک کبھی نوٹسز آنے ہی نہیں دیے گئے. کس کی کلوین اور کنائیون سے؟ پیادے کی کلوین سے, ڈاکیے کی کلوین سے. اب تو یہاں تک کرپٹ سسٹم ہو گیا ہے کہ آپ اخبار اشتہار جو پرنٹ کرتے ہیں صرف اسے 2-4 ہزار زیادہ دے دیں, وہ اخبار پرنٹ ضرور ہوئے گا, وہ پرنٹ ہو کے اس کا سرٹیفکیٹ کورٹ میں بھی آئے گا, لیکن وہ کبھی ڈیفینڈنٹ تک نہیں پہنچے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ایک دور میں وکیل غلط مشورہ نہیں دیا کرتے تھے, پھر میرے جیسے نیلے آ گئے, وہ ہر جگہ کھڑے غلط مشورہ دیتے ہیں صرف اپنی فیس بنانے کے لیے. کائے کو آپ کا وکالت ایک نوبل پروفیشن ہے. کبھی آپ نے سوچا دنیا میں ایون کہ انبیاء نے ترخان ہونا بھی, گڈریا ہونا بھی, بھیڑ بکریاں چاہیے, ان کے پیشے رہے ہیں. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, میرا تو اسلام بھی بڑا پور ہے, لیکن آپ جانتے ہو, لیکن اتنے پروفیشن میں صرف 3 پروفیشنز کو کیوں نوبل ڈکلیئر کیا؟ آپ کے علم میں ہے وہ 3 پروفیشن کون سے؟ وکالت, ڈاکٹری اور نرسنگ. نرس وہ کام کرتی ہے جو اولاد نہیں کرتی, نہیں تو یقین آپ ہاسپٹل جا کے دیکھ لینا, اولاد زیادہ سے زیادہ پیسے دے دے گی. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ ہے, اگر ترجمہ ٹھیک سے پڑھا جائے اس کا, وہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اولاد نے کیا کرنا اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی نے کیا کرنا. دنوں میں بھولیں گے آپ کو, اس لیے اپنی توانائی وکالت کی طرف زیادہ رکھے, گھر کی طرف کم رکھے. میرا کچھ بیک گراؤنڈ گاؤں کا ہے. بندہ ساری عمر کما کے مر جاتا ہے, بیوی کو بھی دیتا ہے, اولاد کو بھی دیتا ہے, پھر جب فوت ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ شور سے اس کی بیوی رو رہی ہے کہ ہائے ہائے میں تیرا ویکھیا کی, ہائے ہائے تو مینوں دیتا کی. تو یہ ایک ہسٹری ہے قوم کی. تو آپ نے ان باتوں سے الرٹ رہنا ہے, ادروائز آپ کے وکیل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں.
آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک بندے نے آج سلام کیا ہے, سوچیں اس نے آج آپ کو سلام کیوں کیا. یہ الیکشن تو نہیں لڑنے والا. آپ کے ماں باپ نے آپ پہ بہت محنت کی ہے. آپ کے ماں باپ آپ کے ہیروز ہیں, اسی طرح جس طرح میرے پیرنٹس میرے لیے ہیروز ہیں. آپ کے ماں باپ سے زیادہ معتبر مقدس شخصیت آپ کے لیے کوئی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ادھر باندروں کی طرح بلے لگاؤ اور لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ. آپ ادھر الیکشن لڑنے نہیں آئے. لڑیں, مانگیں ووٹ, خود بھی لڑیں, میں نے بھی لڑے, میں نے لوگوں کے بھی لڑے, دوستوں کے بھی, بٹ ناٹ ان دس مینر. اپنی وکالت پہ الیکشنوں کو پرائیورٹی مت دیں. ابھی میں آپ سے غلط بیانی اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا بھی وکالت میں آ گیا, مجھے وہ آپ بیٹھوں میں آپ میں مجھے میرا بیٹا اور میری بیٹی نظر آتی, میں آپ کو غلط مشورہ کیسے دیں؟ یہ آپ کی بدقسمتی ہے. آپ قائد اعظم والی وکالت نہیں کر رہے. وکالتوں کے دور پیمانے بدل گئے. اب گھر سے نکلتا ہے اسرائیل, معاشرہ کرپٹ ہو گیا, کوئی حکمران کرپٹ نہیں ہے. چھوڑے نواز شریف کو, عمران خان کو, مریم نواز کو, کوئی کرپٹ نہیں ہے. ہم بطور منحصر القوم کرپٹ ہو گئے. پٹواری کو کون کہتا ہے پیسے لے؟ پولیس کو کون کہتا ہے پیسے لے؟ بڑے ادب سے, بڑی معافی سے, آپ کے لوگ, آپ کے پٹواری بھی رشتہ دار ہوں گے, پولیس والے بھی ہوں گے, لیکن یہ گالی ہے. ہم بطور منحصر القوم کرپٹ ہو گئے. کسی جگہ بیٹھے 5 لوگ بیٹھیں گے, کہیں ذکر آ جائے گا, وہ فلاں پراپرٹی مل رہی ہوں, بڑی سستی مل رہی ہوں, بیوہ ہے, یتیموں کی پراپرٹی ہے, سارا شہر تیار ہو جائے. آپ اس ڈومین میں رہ رہے ہیں, لہٰذا آپ اس کو اور کیئرفل رہیں. ایکس پارٹی ہو گیا, یہ ایکس پارٹی آرڈر 9 رول 13 ایکس پارٹی ججمنٹ میری پہلی ریمیڈی. میری دوسری ریمیڈی, آئی کین فائل این اپیل بفور دا اپیلیٹ فورم. یہ اپیل آ گئی. میری تیسری ریمیڈی, آئی کین فائل این اپلیکیشن انڈر سیکشن 12(2). یہ آرڈر 12(2) نہیں ہے, یہ سیکشن 12(2). بہت کمال کی پروویژن ہے. آج 1980 تک یہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے کوئی فراڈولنٹ ڈگری لے لی ہے تو مجھے اس ڈگری کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے ایک سوٹ فائل کرنا پڑتا تھا. وہ بار کر دیا انہوں نے. اب آپ کا سوٹ بار ہے. اگر کوئی فراڈولنٹ ڈگری لے گیا تو یو کین فائل اپلیکیشن 12(2) سیکشن 12(2). اٹ از اے سبسٹیٹیوٹ آف دا سوٹ. کیونکہ سبسٹیٹیوٹ ہے, نیم البدل ہے ایک دعوے کا, اسی لیے یہ دعوے کی طرح چلتا ہے. اس میں جواب آتا ہے, اس میں ایشو فریم ہوتے ہیں, اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, اور پھر فائنل ججمنٹ یا ڈگری آتی ہے. کوئی بھی ایکس پارٹی ججمنٹ اینڈ ڈگری ہوگی, میرے پاس ایک سے زیادہ ریمیڈی ہیں. میں چاہوں, یہ میری ثواب دید ہے, میری ڈسکریشن ہے, میں چاہوں تو اپیل فائل کر دوں, میں چاہوں تو آرڈر 9 رول 13 کی اپلیکیشن دے دوں, میں چاہوں تو 12(2) کی اپلیکیشن دے دوں, میں چاہوں تو اسی کورٹ میں ریویو پٹیشن دے دوں. تو 4 ریمیڈیز ہیں, لیکن یہ چاروں سائملٹینیسلی نہیں چلیں گی. مجھے کوئی ایک الٹیمیٹلی چننی پڑے گی. مجھے کورٹ پوچھے گی بھئی یہ سارا کچھ نہیں, کوئی ایک چلا لے جو چلانی ہے, جو آپ کو بہتر لگے وہ چلا لے, لیکن آرڈر 9 رول 13 اور 12(2). اب ہر ایپلیکیشن کے کیپشن میں لکھا جاتا ہے سوٹ فار پوزیشن. سوٹ فار پوزیشن 2 جگہ پہ کیا جاتا ہے. سیکشن 8 اور سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ بتاتا ہے. دونوں کی لمیٹیشن فرق ہے. اف آئی ایم اونر, میرے پاس ٹائٹل ڈیڈ ہے, گفٹ ڈیڈ ہے, سیل ڈیڈ ہے, میں مالک ہوں, تو میرے لیے لمیٹیشن 12 سال ہے. بٹ اگر میں اونر نہیں ہوں پھر بھی ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہوں تو میرے لیے لمیٹیشن 6 ماہ ہے. تو یہ لمیٹیشن کو آپ نے بہت ذہن میں رکھنا ہے. ادھر سارے قانون چلتے ہیں لیکن لمیٹیشن لا بہت چلتا ہے. یہ ٹیکنیکلٹی نہیں ہے, ہم لکھ دیتے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز شوڈ بی ایوائڈیڈ. سپیریئر کورٹس آف دس کنٹری سیٹلڈ کہ جی ٹیکنیکلٹی شوڈ بی ایوائڈیڈ اور آن میرٹ ڈیسیژن ہونے چاہیے. پر لمیٹیشن ایکٹ, لمیٹیشن لا آف لمیٹیشن یہ ٹیکنیکلٹی نہیں ہے. بہت محتاط رہا کریں. کبھی کسی سائل کی اپیل کرنی ہے ود ان 30 days جائیں, ریویژن کرنی ہے ود ان 90 days جائیں, لا پڑھیں, لیٹسٹ امینڈمنٹس پڑھیں. وہ ایک محاورہ ہے, ریڈ اولڈ بکس اینڈ لوز گڈ کیسز. آپ جتنی امینڈمنٹس آئیں ان کو اپنے ساتھ پڑھتے رہا کریں. میں نے 12(2) کا ذکر کیا. سی پی سی 12(2) بتاتی ہے اگر کوئی بھی پروسیڈنگس, کوئی ڈگری, کوئی آرڈر فراڈولنٹ پریکٹس کے ساتھ اویل کیا گیا ہے تو یہ پروویژن آپ کو ریمیڈی دیتی ہے کہ دیٹ دا سیٹ آرڈر, سیٹ ججمنٹ, سیٹ ڈگری, سیٹ پروسیڈنگ شوڈ ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز نل اینڈ وائڈ, شوڈ ہیو بین کینسلڈ. سو اس میں آپ نے فراڈ لکھنا ہے اور فراڈ کو ایکسپلین کرنا ہے. اب اس پہ 2 باتیں آتی ہیں, 2 ٹرینڈ ہیں.
اب سپیریئر کورٹس پہلے کہا کرتی تھی 1990 تک کہ اپلیکیشن انڈر سیکشن 12(2) کین ناٹ بی ڈیسائڈیڈ وداؤٹ فرسٹ فریمنگ آف ایشوز اینڈ وداؤٹ ریکارڈنگ ایویڈنس. اب یہ ٹرینڈ بدل گیا. اب لیٹسٹ اینڈ میں آنریبل سپریم کورٹ کے فل بینچز کہتے ہیں کہ نہیں, اٹ از ناٹ نیسسری ان آل کیسز ٹو فریم ایشوز اینڈ ٹو ریکارڈ ایویڈنس. اٹ از if the fraud practiced by the parties is floating at the surface of the court file, in that eventuality no need to frame issues, no need to record evidence. court جب چاہے اس کو set aside کر سکتی ہے. بعض fraud ویسے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ through naked eye آپ ان کو observe کر سکتے ہو, adjudge کر سکتے ہو. written statement, دعویٰ آیا, سروس ہوئی, جواب دعویٰ آیا. لیکن آرڈر 39 ایک بات آپ کو کہتا ہے, آپ کا سائل بھی آگے یہی کہتا ہے, انجنکشن جس کو ہم مرغے عام میں سٹے کہتے ہیں, جی منو سٹے لے دو, منو سٹے لے دو. آپ دعویٰ فائل کریں گے, اس کے ساتھ ہی آپ آرڈر 39 رول 1(2) کی اپلیکیشن دیں گے. آپ اس میں مینشن کریں گے 3 انگریڈینٹس ہیں, اگر آپ اس کو دھیان سے پڑھیں گے, بیلنس آف کنوینئنس, irreparable loss, اور آخری prima facie arguable case. بیلنس آف کنوینئنس یا بیلنس آف انکنوینئنس, دونوں ہی ورڈ بہت خوبصورت ہے. میں اگر صرف آپ کو یہ 3 ورڈ بتاؤں تو آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں مطلب میں 6 گھنٹے آپ کے کھا جاؤں گا, اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ خود بھی دیکھیے گا. بیلنس آف کنوینئنس اینڈ بیلنس آف انکنوینئنس, فیکٹم آف irreparable loss. تیسرا prima facie arguable case, بادی النظر میں, prima facie بادی النظر میں کہ بظاہر میرا دعویٰ بنتا اپیل کرتا نظر آنا چاہیے. یہ اس کے 3 انگریڈینٹس ہوں گے تو آپ کو سٹے ملے گا. سٹے بہت سارے ہو سکتے ہیں. جی ڈیفینڈنٹ بی ریسٹرینڈ فرام فردر alienating the suit property. جی ڈیفینڈنٹ بی ریسٹرینڈ فرام انٹرفیئرنگ into my possession forcefully or illegally. آگے بیچے نہ, میرے قبضے میں مداخلت نہ کرے, آگے ایگریمنٹ نہ کرے. بی ریسٹرینڈ فرام چینجنگ دا نیچر آف کنسٹرکشن, جائیداد کی حیت اور نوعیت نہ بدلے, نہ تعمیر کرے, نہ اولڈ اسٹرکچر کو ڈیمولش کرے. تو کسی قسم کا بھی اسٹے آپ مانگ سکتے ہیں, یہ آپ کی ثواب دی. جب آپ اسٹے اسپیسیفک مانگتے ہیں تو نارملی کوٹیں بھی ہماری طرح ہی ہیں, وہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں. اسٹیٹس کو بھی بولتے ہیں, اسٹیٹس کو بھی بولتے ہیں, جو آپ کو اچھا لگے وہ بول لیں. اسٹیٹس کو بھی, اسٹیٹس کو بھی, جو کا تو ساری کیفیت. میں نے سوٹ فائل کیا, all the parties to the litigation, all the respondents are hereby directed to maintain the status quo regarding construction, to maintain the status quo regarding alienation, to maintain the status quo regarding construction of the property. So status quo کا مطلب جو تو ہے, stay کا مطلب, injunction کا مطلب ہے specifically روک دینا کہ you be restrained from interfering into my premises, you be restrained from further alienating the suit property. ویسے تو اس ٹرائل میں ساری باتیں ہی مشکل سی ہوتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ آپ کے لیے یہ آسان ہوتی جائیں گی. پہلا پلینٹ آ گیا, دوسرا ریٹن اسٹیٹمنٹ آ گیا, آفٹر سروس آرڈر 39 ہو گیا, اس کا ریپلائی ہو گیا. جیسے ہی پلینٹ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ آ جائے گا, کورٹ ول فکس دا کیس فار آرگیومنٹس. اس پہ آرگیومنٹس اوور آرڈر 39 رول 1 and 2. جو آپ کو پہلے دن سٹے ملے گا, جس دن آپ دعویٰ کرتے ہیں, اس کو ایڈ انٹرم انجنکشن بولتے ہیں. ایڈ انٹرم انجنکشن. جس دن آپ سوٹ فائل کرتے ہیں دوسری پارٹی کو کوئی نوٹس نہیں ہے, ایڈ انٹرم انجنکشن آپ کو ملتا ہے. پھر جب جواب دعویٰ آ جاتا ہے, ڈیفینڈنٹ اپیئر ہو جاتا ہے, کورٹ کہتا ہے اب آرگیو کرو, کیونکہ اب دوسری پارٹی آ گئی, اب اس کا ڈیفینس سامنے آ گیا. تو پھر کورٹ یا تو آپ کا سٹے بحال رکھے گی, کنٹینیو کرے گی, یا اس کو خارج کر دے گی, ڈسمس کر دے گی آپ کی اپلیکیشن کو. اگر سٹے ملے یا نہ ملے, دونوں صورتوں میں یہ اپیلیبل آرڈر ہے. آرڈر 43 دیکھیے گا. مجھے اپیل سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی اور صاحب آپ کو پڑھائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے دعویٰ دائر کیا, میں نے سٹے مانگا کہ جی وہ میری دیوار آ کے ڈیمولش کر دیں گے, مجھے ہو گیا.
کہ جی آپ بی ریسٹرینڈ فرام ڈیمولشنگ ٹل نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ, اور اب لکھا جاتا ہے کہ دس اسٹے ول بی ڈیمڈ ٹو بی ویکیٹڈ اف ناٹ ایکسٹینڈیڈ اسپیسیفکلی آن نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ, کہ اگر اگلی تاریخ پہ میں نے اس کو اسپیسیفک طور پہ ایکسٹینڈ نہ کیا تو اس کو ویکیٹ سمجھا جائے گا. لیکن اس میں بھی آنریبل سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جب ایک اسٹے گرانٹ کر دیا جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی ویکیٹ نہیں ہوئے گا, کورٹ کو اس کو ویکیٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک آرڈر دینا. میں پلینٹ میں آتا ہوں, میں اسٹے مانگتا ہوں, مجھے کورٹ اسٹے نہیں دیتی, کوئی بات نہیں, یو کین فائل اپیل بفور دا نیکسٹ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس جاؤ اپیل لے کے. ڈسٹرکٹ جج اپیل اس کو ڈیل کرتا ہے آرڈر 43 رول 1. میں اپیل پہ زیادہ بحث اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے وہ عبد الرحمان بھائی نے کہا تھا وہ اور کوئی میرا بھائی آپ کو بتائے گا. آرڈر 43 رول 1, ہر ججمنٹ, کبھی آپ نے سوچا ہے عرف عام میں کہ اپیل کس کے خلاف ہوتی ہے؟ آرڈر کے خلاف, ججمنٹ کے خلاف یا ڈکری کے خلاف؟ اپیل کس کے خلاف ہوتی ہے؟ کانسینٹ ڈگری, اس میں بھی کنسنٹ ڈگری بظاہر اپیلیبل نہیں ہوتی, بٹ اگر ایک پارٹی آ جائے کہ میری جگہ کسی اور کو پیش کیا گیا, میں تو اپیئر ہی نہیں ہوا, میں نے اپنے وکیل کو اختیار ہی نہیں دیا, میں نے اپنے مختار کو اختیار ہی نہیں دیا تھا ٹو انٹر انٹو اے کمپرومائز, لہٰذا اس کو توڑی جائے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے, آپ کا علم مجھ سے بھی بہتر ہے. سو اپیلیبل آرڈرز, اور سارے آرڈرز اپیلیبل نہیں ہوتے. آرڈر 43 میں جو لکھے ہیں صرف انہی آرڈرز کے خلاف اپیل ہوئے گی. آرڈر 43 اور ڈگری اپیل کبھی ججمنٹ کے خلاف نہیں ہوتی. جج صاحب ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. آرڈر 2 لکھیے, آرڈر 2 میں دیکھیے گا ڈگری ڈیفائن کی گئی ہے. اس ڈگری کو ججمنٹ ہوتا ہے ان ڈیٹیل کہ دعویٰ آیا, جواب دعوے میں یہ لکھا گیا, فلاں فلاں وٹنس آئے, یہ ایشو فریم ہوئے, الٹیمیٹلی ہم یہ ریلیف دیتے ہیں اور یہ ہوا. ایک لمبی سٹوری 15-20 صفحے 10 صفحوں کی ہوتی ہے جسے ججمنٹ بولتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک ڈگری ہوتی ہے جو صرف 1 صفحے کی ہوتی ہے, بہت کم میٹرز میں یہ 2 صفحوں پہ جاتی ہے. یہ ناٹشل ریزلٹ ہوتا ہے کہ دعوے میں ہوا کیا, دعویٰ قبضہ تھا, دعویٰ ڈگری ہو گیا, مطلب ان فیور آف پلینٹف ہو گیا. تو ڈگری پرچہ, اس کو ڈگری شیٹ بھی کہتے ہیں اور ڈگری پرچہ بھی کہتے ہیں. آرڈر 2 میں اس کی ڈیفینیشن ہے. پریمبل کے بعد جب بھی دیکھا کریں ڈیفینیشنز کا چیپٹر دیکھا کریں, وہ عموماً سیکشن 1 یا سیکشن 2 ہوتا ہے اس کا ڈیفینیشنز کا. تو ڈگری کے خلاف آپ اپیل کرتے ہیں, آپ ججمنٹ کے خلاف اپیل نہیں کرتے. اگر آپ دیکھیں گے سیکشن 96 سیکشن 100 تو وہ 96 آپ کو بتا دے گا کہ اپیل اگینسٹ دا ڈگری, اپیل ناٹ اگینسٹ دا ججمنٹ. یہ آپ نے رسم عام میں, عرف عام میں بولتے اس بات کا خیال رکھنا کہ اپیل جب بھی ہوئے گی ڈگری شیٹ, اگر ڈگری پرچہ تیار ہی نہیں ہوا, ڈگری شیٹ تیار ہی نہیں ہوئی, تو آپ اپیل فائل ہی نہیں کر سکتے. اس کے لیے پہلے جج صاحب کو کہو صاحب جی ججمنٹ پاس کی تیجیے, ڈگری پرچہ بھی تیار کرو تاکہ آئی شوڈ بی ایبل ٹو فائل اپیل بفور دا نیکسٹ فورم. یہ بات ہوگی. ان ساری باتوں پہ ایک لیکچر چاہیے, پر مجھے انہوں نے گن کے جو ٹائم دیا ہے ایسے ہی گزارا کریں. جواب دعویٰ آ گیا, اسٹے بحث ہوگی. اب اسٹے زندہ رہا یا اسٹے ڈسمس ہو گیا, اسی درخواست کو نپٹاتے وقت فیصلہ کرتے ہوئے کورٹ اس کے باٹم پہ 2 پیرے دے گی اور اس میں لکھے گی کہ both the parties are hereby directed to furnish list of witnesses within 7 days or within 14 days. لیکن عموماً 7 دن دیے جاتے ہیں. اس لیے اسٹے کا جب بھی آرڈر ہو, منشی صاحب کی ذمہ داری لگائیں, کسی ایسوسیٹ کی ذمہ داری لگائیں, یا بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں اس آرڈر کو, جائیں. کبھی اس میں کوتاہی ہو گئی, کورٹ کہے گی فائل دا لسٹ آف وٹنسز, لسٹ آف وٹنسز, آرڈر 16 رول 1 دیکھ لیجئے گا. یہ پابند کرتا ہے ود ان 7 days ان کمپلائنس آف دا ڈائریکشن آف دا سول کورٹ. آپ نے فہرست گواہان دینی ہے. اب فہرست گواہان میں 2 گواہ تو نارملی میری بات کو کروبوریٹ کرنے کے لیے وہ آئیں گے جو میرے پرائیویٹ گواہ, میرا کوئی ملازم ہوئے گا, میرا کوئی بھائی ہوئے گا, یا موقع کا وٹنس ہوئے گا.
پر مجھے LDA کا ریکارڈ اسٹیبلش کرنا ہے, مجھے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کرنا ہے, تو میں اسی فہرست گواہان میں LDA کا ریکارڈ مانگ لوں گا, میں اسی فہرست گواہان میں PIA کا ریکارڈ مانگ لوں گا, میں پارلیمنٹ کا ریکارڈ منگوا سکتا ہوں, میں دنیا کے کسی ریکارڈ پہ ریلائی کر سکتا ہوں اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز آف فیکٹس آف مائی کیس. آرڈر 16 رول 1, جس دن عدالت سٹے کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرے گی اسی دن آپ کو 7 دن دے گی کہ فہرست گواہان دیں. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ پرائیویٹ گواہ جو میرے ہیں وہ تو میں پیش کر سکتا ہوں, اس پہ کیس لا سیٹلڈ ہے کہ witness is present in the court is bound to record their statements irrespective of the fact whether their names are mentioned in the list of witnesses or not. جو میرے پرائیویٹ گواہ ہیں وہ میں لا سکتا ہوں, ان کا نام فہرست گواہان میں نہیں بھی ہوگا تو کورٹ پابند ہے میرے ان گواہان کا بیان لکھنے کے لیے. لیکن جو تلبیدہ گواہ ہیں, جو سرکاری گواہ ہیں, وہ میرے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے, رجسٹرار صاحب میرے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے, DHA والا سٹاف اور آفس میرے کہنے پہ تو نہیں آئے گا, اس لیے کہیں غلطی نہ ہو جائے, آپ کے سائل کا نقصان نہ ہو جائے. تو آرڈر 16 رول 1 فہرست گواہان میں وہ سارے ریکارڈ جو آپ منگوانا چاہتے ہیں مینشن کریں, وہ سارے گواہ آپ لکھیں, پٹواری ہے, حلقہ کا کوئی بھی ہے, رجسٹرار ہے, مینیجر ہے, ڈائریکٹر ہے, بینک کا ریکارڈ ہے, پروونشل وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بینک کا پریزیڈنٹ ہے, بینک کا وائس پریزیڈنٹ ہے, سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہے, سوسائٹی کا سیکرٹری ہے, جو بھی منگانا ہے کورٹ ول سمن, کورٹ اس کو بلائے گی. نہیں آئے گا تو کورٹ کو بلانے کے طریقے ادھر ہی, کورٹ اس کی باقاعدہ اچھی خاصی اختیارات ہیں کورٹ کے پاس اس کو بلانے کے لیے, اور سرکاری گواہ جرت نہیں کر سکتا, نہیں کرتا تو کورٹ ان کی تنخواہیں بھی کڑک کر دیتی ہیں, اٹیچ کر دیتی ہیں, اور ان کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر دیتی ہیں. یہ کورٹ کا اختیار. اب 7 دن میں آپ نے لسٹ آف وٹنسز دے دی اور سرٹیفکیٹ آف ریڈینس آف ڈاکیومنٹس بھی دے دی. یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں کورٹ کی تو نہیں ہیں لیکن آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. ایگریمنٹ ٹو سیل پہ آپ آتے ہیں, اقرار نامہ آپ نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب یہ سیٹل سٹینڈرڈز ہیں, آپ کو بتا ہی صرف اس لیے رہا ہوں کہ کہیں بات ادھوری میری نامکمل نہ رہ جائے. کورٹ نے جو سپریم کورٹ نے سیٹلڈ سٹینڈرڈز کیے, کورٹ کہتی ہے مارجنل وٹنسز, اٹیسٹڈ وٹنسز, جس کو اردو میں کہہ لیں تو حاشیہ گواہ, اگر وہ پیش نہیں ہوتے دونوں, آپ ایک پیش کر دو انسفیشینٹ, آپ کا وہ سوٹ ڈگری نہیں ہو سکتا, آپ وہ دعویٰ جیت نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. اس لیے یاد رکھیں جب بھی کوئی ڈاکیومنٹ آپ کریں گے, قانون شہادت 17 اور 79 وہ آپ دیکھ لیجئے گا آرٹیکل, وہ پابند کرتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹ ہے ڈینائڈ بائی دا اپوزٹ پارٹی. اور یاد رکھیں اگر کوئی پارٹی ایڈمٹ کر لیتی ہے آپ کا کلیم تو نو نیڈ ٹو فریم ایشو, نو نیڈ ٹو ریکارڈ ایویڈنس, وہ تو آپ کا کلیم ایڈمٹ کر گئی, اس کو ڈیل وتھ کرتا ہے آرڈر 12 رول 6 ججمنٹ آن ایڈمیشنز. میں نے اس بھائی پہ کیس کیا, اس بھائی نے میرا کلیم مان لیا, کورٹ از باؤنڈ ٹو پاس اے ججمنٹ اینڈ ڈگری, آرڈر 12 رول 6. ادھر ہی قانون شہادت کی ایک اور ریلیٹڈ بات آ جاتی ہے, اوتھ. جب میں نے وکالت شروع کی تھی یا ہم سے پہلے وکالت تھے تو وہ حلف جو لیا جاتا تھا گواہ تھے, اس کے الفاظ بہت زیادہ سخت تھے. میں ویسے آپ سے شیئر کرتا ہوں, وہ تھا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر سچا بیان دوں, اگر جھوٹ بولوں یا کوئی بات چھپاؤں, 2 پہلو, اگر جھوٹ بولوں یا کوئی بات چھپاؤں تو مجھ پر خدا کا قہر نازل ہو. اب انہوں نے کیونکہ ہر گواہ نے تو آگے سائنس مارنی ہوتی تو انہوں نے قہر کا لفظ ہٹا دیا, انہوں نے کہہ دیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو. اللہ کی ناراضگی بھی تو قہر ہی ہے. سو الفاظ کی جادوگری کرنے کی کوشش کی ہے سرکار نے اور لیجسلیشن نے, لیکن یہ بات یہ کس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ گواہ کو, کہ تو راج کے جھوٹ بول رہا ہے. روزوں میں بھی آپ ایویڈنس دیتے ہیں, جس دن وہ شیطان بند ہوتا ہے, جب شیطان بند ہوتا ہے پر ادھر کے کھلے رہتے ہیں. سو 2 پہلو ہیں, یاد رکھیے گا. اگر کوئی بات, اگر جھوٹ بولوں ایک پہلو ہے, اگر کوئی بات چھپاؤں, اس بات چھپانے سے کیا مطلب ہے؟ بھئی وکیل صاحب تو جرا کر رہے ہیں تو بات چھپے گی کہاں سے؟ پر کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا, وکیل صاحب بھی بات نہیں پوچھ پاتے, جج صاحب بھی اسے کویشچن پٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے گا جج صاحب کے پاس پورا اختیار ہے, وہ کوئی بھی کویشچن کسی بھی وٹنس کو پٹ کر سکتے ہیں, بیکاز اس نے فائنڈنگ دینی ہے, اس کے ایک جواز دینا ہے, جسٹیفیکیشن دینی ہے اپنی ججمنٹ کی, تو وہ کوئی کویشچن پٹ کر سکتا ہے. اب یہ بات چلی ہے تو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں بیان کو,
بیان میں آپ یو کانٹ پٹ لیڈنگ کویشچن, آپ اپنے گواہ کو لیڈنگ کویشچن پٹ نہیں کر سکتے. آپ لیڈنگ کویشچن کس کو کہتے ہیں؟ ایسا سوال جس میں جواب بھی آتا ہو. دستاویز تسی لکھیا ہے تو وہ سمجھ تو آ گئی ہاں جی میں لکھیا ہے, تو میں نے اسے لقمہ دیا, تو میرا کویشچن لیڈنگ کویشچن نہیں ہو. یہ ہو سکتا ہے دستاویز کس نے لکھا, یہ لیڈنگ کویشچن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ بیان کراتے ہوئے اپنے وٹنس کو لیڈنگ کویشچن نہیں پوچھ سکتے. اب لیڈنگ کویشچن کون پوچھ سکتا ہے؟ اپوزٹ پارٹی, ایڈورس پارٹی. جرا, کراس ایگزامینیشن جس کو کہتے ہیں. اتنا بڑا وسیع کائنات ہے, جس دن آپ کو ایشو فریم کروانے آ گئے اور جرا کرنی آ گئی, آپ سمجھیے گا آپ وکیل بن گئے. جرا اتنا کام ہے. کس سے آپ نے جھوٹ, اس کے منہ سے سچ نکلوانا, جو جھوٹ بولنے آیا ہے, جو اوتھ لے کے آپ سے عدالت کے روبرو, نہ عدالت کا پریشر لے رہا ہے, نہ اپوزٹ پارٹی کا پریشر لے رہا ہے, نہ ہی اپوزٹ وکیل کا لے رہا ہے. سو کراس ایگزامینیشن از دا اونلی ڈیوائس ان دا ورلڈ ٹو برنگ آؤٹ دا ٹروتھ فرام دا ماؤتھ آف دا وٹنس. یہ آپ کا کمال ہوئے گا. آپ صاحب کمال بن جائیں گے جس دن آپ کو کراس ایگزامینیشن آ گیا. فہرست گواہان چلی گئی, اب کیس فکس ہو گیا ایویڈنس کے لیے. اس کے بعد آتی ہے بات ایشوز. یہ ایشوز کو ڈیل کرتا ہے آرڈر 14 رول 2 سے 5 سارا ہی پڑھنے والا ہے. کمال ہے, آپ کو مزہ آئے گا یہ پڑھ. ایشوز, ایشوز کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بولیں تو تنقیحات. جب کورٹ 16/1 کا ٹائم دے گی, 7 دن میں وٹنس فہرست گواہان دے, اسی دن کورٹ یہ بھی آرڈر کرے گی کہ فالوئنگ ایشوز آر ہیئر بائی فریمڈ. ایشوز کہتے ہیں پوائنٹ آف کنٹروورسی کو, کہ میرا اور ڈیفینڈنٹ کا جھگڑا کیا ہے. میں کہتا ہوں اس نے مجھے پیسے دینے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے پیسے نہیں دینے, تو کورٹ ایشو وضع کرے گی, ایشو فریم کرے گی کہ whether the plaintiff is entitled to receive or claim an amount of rupees 2 lakh. کیونکہ وہ ڈینائی کر رہا ہے, میں مانگ رہا ہوں. کبھی ایڈمیٹڈ فیکٹس پہ ایشو فریم نہیں ہوتا. ایشو فریم ہمیشہ وہاں ہوئے گا جہاں کنٹروورسی ہوئے گی, تو آپ اس کو سیفلی الیج کرتے ہیں بون آف کنٹینشن, پوائنٹ آف کنٹروورسی کے فری کین میں جھگڑا کیا ہے. پھر میں نے اپنے پریلیمنری آبجیکشن میں لکھا کہ سوٹ از ناٹ مینٹینیبل, تو وہ ایشو فریم ہوئے گا دیٹ دا ویدر دا سوٹ از مینٹینیبل اور ناٹ. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات آتی ہے, ایشو فریم ہوتے جائیں گے اور ساتھ برڈن آف پروف, بار ثبوت. یہ بھی عدالت فکس کرتی جائے گی کہ کس فریق نے پہ یہ بار ہوئے گا کہ اس نے اس امر کو ثابت کرنا ہے. نارملی سول لیٹیگیشن میں جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, جو آ کے کہتا ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں, میری جگہ میری ہے, اس کو اٹھاؤ, مجھے قبضہ لے کے دو, یہ سیل ڈیڈ فورجڈ ہے, فیبریکیٹڈ ہے, کریں, نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, چیک ہے, پرو نوٹ ہے, میرے پیسے مجھ کو لے کے دیں. تو جو کہتا ہے بار ثبوت اسی پہ ہوگا. ہی از باؤنڈ ٹو اسٹیبلش ہز کلیم کہ ہاں جی میں نے اس طرح, مثال کے طور پہ چیک ہے, بار ثبوت مجھ پہ ہے, میں پیسے مانگ رہا ہوں, تو میں نے اپنا وہ چیک اوریجنل, ناٹ فوٹو کاپی, میں نے اوریجنل ٹینڈر کروں گا. اب میئر ٹینڈرنگ آف اے ڈاکیومنٹ ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ہیو پرووڈ دا ڈاکیومنٹ. یہ اصل دستاویز ہے, یہ میں نے پیش کر دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے دستاویز ثابت کر دیا. ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ اپوزٹ پارٹی ڈینائی کر رہی ہے. اب میں اس ڈاکیومنٹ کو کیسے اسٹیبلش کر سکتا ہوں؟ فار دا سیک آف آرگیومنٹ, ایگریمنٹ ٹو سیل. تو میرے دونوں مارجنل وٹنسز آئیں گے, میرے حاشیہ گواہ آئیں گے, وہ کہیں گے کس وقت لکھا گیا, یہ میرے دستخط ہیں, میں اپنے دستخط شناخت کرتا ہوں, یہ فلاں کے دستخط ہیں جو ڈینائی کر رہا ہے, یہ فلاں کا انگوٹھا ہے جو ڈینائی کر رہا ہے, اس نے میرے سامنے یہ دستخط کیے, اس نے میرے سامنے یہ انگوٹھا لگایا, تو دستاویز ثابت ہوئے گا. بار بار کہہ رہا ہوں, میئر ٹینڈرنگ آف اے ڈاکیومنٹ, میئر فائلنگ آف اے ڈاکیومنٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دا سیٹ ڈاکیومنٹ ہیز بین پرووڈ. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, اور ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑے پہلے 2 حاشیہ گواہ, اٹیسٹنگ وٹنسز, مارجنل وٹنسز. تیسرا جس نے وہ تحریر کیا, سکرائب, کاتب جسے کہتے ہیں, لکھنے والا, وہ بھی تو گواہ ہے. اور کچھ ایسے گواہ ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں لکھا جاتا ہے. اسٹامپ فروش, لو جی میں نے تو کبھی اسٹامپ نہیں, پھر آپ کو اسٹامپ وینڈر کو بلانا پڑتا ہے, وہ اپنا رجسٹر لے کے آتا ہے جس میں وہ انٹری ہوتی ہے کہ یہ اسٹامپ اتنے کا بکا اور فار کس پرپس کے لیے بکا, اس کا مقصد کیا تھا, وہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کے کنٹینٹس میں. فار اقرار نامہ, فار ایگزیکیوٹنگ آف مختار نامہ,
गिफ्ट हिबा नामा जो भी नेचर ऑफ दस्तावेज हो तो आपने मोहतात रहना है, इसलिए आपने अपने लिस्ट ऑफ रिलायंस में भी जिक्र करना है, 16(1) में भी जिक्र करना है ताकि कोई पता ही ना हो जाए। अब इश्यूज, इस पे कुछ बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको तफसील से बताती है कि इश्यूज शुड हैव बीन फ्रेम्ड इन अ स्पेसिफिक, इन अ कॉम्प्रीहेंसिव, इन अ एग्जॉस्टिव मैनर। कॉम्प्रीहेंसिव होने चाहिए कि जितनी लड़ाई फ्री कैन में हो वो उससे आश्कारा होनी चाहिए। अब क्या बात आ जाती है आगे, नॉन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, दो अलहदा कायन आते हैं कि इशू वजह ही नहीं कीता जी, या किया तो गलत कर दिया। गलत ऐसे कर दिया कि एडवर्स पोजेशन का सूट था तो मैं सिर्फ पोजेशन का जज साहब लफ्ज लिखते हैं, वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड फॉर द पोजेशन, तो एडवर्स का लफ्ज नहीं लिखा, ये रॉन्ग फ्रेमिंग हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, इनसफिशिएंट हो गया, वेग हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, मिसलीडिंग हो गया। सो इश्यूज शुड हैव बीन फ्रेम्ड इन अ कॉम्प्रीहेंसिव, इन एन एग्जॉस्टिव और डिटेल्ड मैनर। तीसरी बात कि विच इज द मटीरियल फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट या फ्रॉम सिविल कोर्ट या जेडीवी अदालत है, वो कौन सा मटीरियल ऐसा जिसको देख के इश्यूज वजह करेंगे। सो प्लीडिंग्स, डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स, आप अगर पढ़ेंगे तो कोर्ट एक ही लाइन लिखती है दैट द फॉलोइंग इश्यूज आर हेयर बाय फ्रेम्ड विच आर क्लियरली अराइजिंग आउट ऑफ डाइवर्जेंट प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज। पार्टीज वाली प्लीडिंग्स वाली बात नामुकम्मल है। आप हमेशा याद रखेंगे आपकी वकालत का हुस्न और कमाल ये होएगा कि आप उसे कहें जी तुसी सिर्फ प्लीडिंग्स नहीं देखा, आपने डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स को तो देखा ही नहीं। आप ऑर्डर 14 रूल 4 2 3 5 सारे पढ़िएगा, उसमें उन्होंने मटेरियल बताया कि कौन कौन सा मटेरियल है जिसे कोर्ट इज बाउंड टू कंसीडर व्हाइल फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। सो प्लीडिंग्स किसको कहते हैं, दावा, जवाब दावा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स में उन्होंने कहा है कि स्टे की एप्लीकेशन और उसका जवाब भी प्लीडिंग्स का हिस्सा होते हैं। सो आपकी प्लीडिंग्स में ये इशू फ्रेम हो गया, स्पेसिफिक हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव हो गया, वो मटेरियल कौन सा हो गया। हाँ, सेपरेट का भी लफ्ज है, एक ही इशू फ्रेम करके सारी कहानी जज साहब ने उसमें नहीं लिख देनी, सेपरेट मैनर, एक एक बात को वाजे करते हुए। बारे सबूत आ गया, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, कि ये इश्यूज फ्रेम क्यों किए जाते, क्यों फ्रेम किए जाते। Parties must know to what extent they are bound to produce their respective oral and documentary evidence. साइलों को पता हो ये अदालतें जज साहब की तनख्वाहों के लिए और टशके के लिए और मेरी फीसों के लिए नहीं बनी, ये अदालतें बनी हैं आपके सिटीजन को इंसाफ देने के लिए। सो अगर अदालत में सबसे बड़ा प्रोटोकॉल किसी को होना चाहिए तो वो साइल को होना चाहिए। बट आप कभी अदालतों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का तो आप देख चुके हैं, ऐवान अदल में भी देखिएगा, प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा जज साहब या वकील साहब, और उसाइल बेचारे को पूछता कोई नहीं। बट हमने मरना है, किसी दिन हमसे सवाल होएगा कि आप पे जिम्मेदारी लगाई थी, आपने उस साइल का क्या किया था। तो ऐसा ना हो कि हम उसका जवाब ना दे सकें। बड़े कठिन इम्तिहान है, इन बातों को ऑर्डनरी ना लेना। आपकी वकालत का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अब किसी ऐसे, मैं ज़्यादा बहस नहीं करता, मेरे में खुद बड़े ऐब हैं, तो जिस बंदे में खुद बहुत है वो उसकी बातों में असर नहीं होता, तो मैं इसलिए ये बातें नहीं करता। लेकिन आप अच्छे माँ बाप के अच्छे बेटे हैं, आपको ये बातें, बेटी हैं, आपको इन बातों का ख्याल करना पड़ेगा, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करें। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का आलम होएगा कि आज के इस दौर में कोई बेटा अपने बाप को खाली कागज़ पे साइन करके नहीं देता। अल्लाह ने ऐसा हुस्न और ऐसी ताकत, खूबसूरती आपको दी है कि आपका साइल आपको खाली कागज़ों पे दस्तखत करके दे के जाता है। इधर ऐसी मिसालें हैं कि वकील साहब को डॉक्यूमेंट दे गई, बुजुर्ग औरत थी, बाद में वकील साहब ने उसी का एग्रीमेंट टू सेल बना लिया और इतने बड़ा स्टोर का क्लेम कर दिया। ये आपके शान शान नहीं है। मैंने बात शुरू की थी आपके नोबल प्रोफेशन से, तो आप नोबल रहें, एक बहुत बड़ा तकद्दुस है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी सोचे अल्लाह ताला के सिफात में, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम वकील भी है। अल्लाह ताला ने वो आपको नाम बख्शा है, आप बन गए वकील, आपके वालिदैन की जिम्मेदारी पूरी होगी, अब आपकी जिम्मेदारी। सो इन बातों का भी ख्याल रहे। इश्यूज़ पे थे हम, तो ऑब्जेक्ट दैट हर फ्रीक को पता होना चाहिए। इलिटरेट होते हैं बेचारे, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट है कि पार्टीज को पता होए कि उन्होंने किस किस बाबत में कितनी कितनी शहादत देनी है, किस मयार की शहादत देनी है। ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद होता है कॉन्सिक्वेंसेस।
Consequences of what? Wrong framing of issues and non-framing of issues. वो है Honorable Supreme Court कहती है sufficient ground to remand the case. If proper issues have not been framed, trial को दोबारा करो, हम केस दोबारा भेजते हैं, दोबारा शर्तें लिखो और फैसला करो. So एक punishment होगी, दोबारा 10 साल के लिए आप नीचे आओ. अब एविडेंस होगी, पहले होगी प्लेंटिफ की, फिर होगी डिफेंडेंट की. लेकिन बहुत सारे केसेस में कोर्ट डिफेंडेंट को भी पहले तलब कर सकती है कि स्टार्ट विद द एविडेंस, तू पहले एविडेंस लेके आ, बाद में उसको देखते हैं, सब्जेक्ट टू बारे सबूत. अब एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आती है और ओरल एविडेंस भी आती है. ओरल एविडेंस को वो जो गवाह आके बयान कर देते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं. याद रखिएगा इधर, मैन कैन टेल अ लाई बट डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट. बंदे झूठ बोलते हैं, दस्तावेज झूठ नहीं बोला करते. सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बरक्स अगर कोई ओरल एविडेंस आएगी तो कोर्ट उसको बिलीव नहीं करेगी. कोर्ट विल गिव प्रायोरिटी टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इसी फिक्रे के पीछे कि 10 आदमी झूठ बोल लेते हैं, दस्तावेज झूठ नहीं बोला करते. अब एविडेंस चल रही है, वही बात पहले 7-14 वाली, मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिलाई कर सका. जैसे ही मैं वो डॉक्यूमेंट आगे रखूंगा, ऑपोजिट काउंसिल या कोर्ट दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट करेगा कि सॉरी यू कांट प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट, यू कांट प्रेजेंट दिस डॉक्यूमेंट, यू कांट फर्निश दिस डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द एविडेंस बिकॉज यू हैव फेल्ड, रादर मिसेरेबली फेल्ड इन मेंशनिंग रेफरेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वाइल फाइलिंग ऑफ द सूट. तू 7-14 ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ नहीं ਕੀਤਾ, लिहाजा हुण तू ये दस्तावेज नहीं दे सकता. इसलिए वो बात आप उससे कनेक्ट कर रहा हूँ कि वो 7, 14 और वो 13 एक कितना ज़रूरी था. एक दस्तावेज ऐसा है जो आप रिलाई करना चाहते थे, बीइंग प्लेंटिफ या बीइंग डिफेंडेंट, आप रिलाई नहीं करते हो, लेकिन खुशकिस्मती से वही रिकॉर्ड दूसरी पार्टी रिलाई कर लेती है. तो अगर दूसरी पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट रिलाई किया है या इन्हिसार किया है, तो इन दैट इवेंचुअलिटी वो आप भी पेश कर सकते हैं. ये एक मौज बन जाती है. तो आप कभी देखें, अव्वल तो कसर छोड़े ना, रह गई कोई कसर तो फिर आए एडिशनल एविडेंस की तरफ कि मुझे वो दस्तावेज पेश करने दें. उसकी कुछ रीजंस बनाएं कि ये मेरे पास तब नहीं था, मेरे से गुम गया था, मुझे अब मिला है, लिहाजा मैं अब दरख्वास्त दे रहा हूँ. आगे आपकी किस्मत. वो जो बात थी नो दाई जज, हर जज का अपना मिजाज होता है. कोई जज होते हैं वो जज ऑफ लॉ होते हैं, कुछ जजेस होते हैं वो जज ऑफ फैक्ट होते हैं, कुछ जजेस होते हैं वो जज ऑफ लॉ भी होते हैं, जज ऑफ फैक्ट्स भी होते हैं. तो अगर आपको जज ऑफ फैक्ट मिलते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. बट जो जज ऑफ लॉ होते हैं वो रिलीफ नहीं देते, वो आपको टस से मस नहीं होने देंगे. ये इसी तरह इश्यूज पे बात आती है कि इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट्स, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. जैसे लिमिटेशन जी सर, हम इस तरह एडिशनल एविडेंस पेश कर सकते हैं कि पहला जज था वो चला गया, जज आ गया है, तो हम ये रीजन पेश करें कि दोबारा रिव्यू के लिए हम ये एडिशनल एविडेंस. रिव्यू का लफ्ज़ बोला मैंने, अभी वहाँ पहुँचना है. 113 है रिव्यू, 114 डील करता है. रिव्यू का स्कोप देखें, आपका दावा इतना बड़ा स्कोप है, आपकी अपील, पहली अपील, सेकंड नहीं, फर्स्ट अपील भी इतना बड़ी गली है, इतनी बड़ी सड़क है. बिकॉज याद रखिएगा कि फर्स्ट अपील इज़ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट, फर्स्ट अपील इज़ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट. वो ऐसे ही है जैसे, इसीलिए फर्स्ट एपेलेट कोर्ट बहुत लिबरल होती है. रिवीजन का ग्राउंड थोड़ा हो जाता है, रिट का ग्राउंड और थोड़ा हो जाता है, और रिव्यू तो आप समझिए आप बंद गली में. रिव्यू में अमूमन कोर्ट सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक्स ठीक करती है. मैंने आपको बताया कि जजमेंट आ गई, मैं दावा लिखा, गलती होगी, ऑर्डर 6 रूल 16-17 अमेंडमेंट के लिए मूव करें. मैंने आपसे बताया, शेयर किया कि जवाब दावा लिखा, मुझसे गलती होगी, मुझे वो करेक्ट करने की इजाज़त है, ऑर्डर 6 डील. पर इसी तरह अगर जज अपनी जजमेंट लिखते हुए कोई मटीरियल या इममटीरियल गलती ठीक कर जाए तो उसको कौन सा प्रोविजन डील करता है? वो डील करता है ऑर्डर 152 अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट और 153. जज साहब अपनी पार्टीज नेम गलत लिख देते हैं. जैसे बेल हो गई, अगर आप रोक कर लेके जेल जाएं, उधर नाम था मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद अल्ताफ़, बट अगर हुसैन मोहम्मद लिखा गया तो वो बंदा रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि नाम की गलती आ गई. इसी तरह सिविल जजमेंट में अगर देखें, जज साहब डेट गलत लिखते हैं, पार्टीज़ का नाम गलत लिख देते हैं, कुछ फैक्ट्स गलत लिख देते हैं, तो उसको करेक्ट कराने के लिए 152 डील करेगा. 152, 153 से भी बड़ी एक प्रोविजन है 151, आपने पढ़ा होगा, इनहेरेंट पास.
میں جب پڑھتا تھا پاس تو ہو گیا تھا نقلیں مار کے ساتھ والے کی, پر مجھے بعد میں بھی نہیں پتہ لگا کہ انہرنٹ پارٹس کہتے کسے کہیں, بٹ الٹیمیٹلی کچھ سمجھ آنا شروع ہوا ہے, پوری طرح نہیں. یہاں کوئی پروویژن آپ کو نہیں بتا رہی کہ یہ آپ کی ریلیف ہے, یہ آپ کی ریلیف ہے. وہاں 151 کی اپلیکیشن دے رہے ہیں, مجھے 151 کا بھی نہیں پتہ, مجھے آرڈر 6 کا بھی نہیں پتا, آرڈر 2 کا بھی نہیں پتا, آرڈر 5 کا بھی نہیں پتا, مجھے کسی قانون کا نہیں پتا, بٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ ایسا کچھ قانون میں ہے, ترمیم کی جا سکتی ہے. تو لکھیں نو نیڈ ٹو مینشن پروویژن کسی بھی درخواست کی. یہ آگے ابھی کلیئر کرتا ہوں. درخواست بامراد اپلیکیشن فار گرانٹ آف امینڈمنٹ, اپلیکیشن فار ڈسمسل آف ریجیکشن آف پلینٹ, اپلیکیشن فار ڈسمسل آف سوٹ. اب یہ ساری باتیں ہوگی, پر مجھے میں پروویژن تو بتا ہی نہیں رہا کہ میں ترمیم مانگ رہا ہوں تو وہ کس پروویژن میں مانگ رہا ہوں. سو حسن تو یہی ہے آپ کی وکالت کا کہ آپ پروویژن بھی لکھیں. تو اگر پروویژن نہیں لکھنے آتی تو اس ٹیکنیکلٹیز میں نہ جائیں, اپنا کام کریں. درخواست بامراد اس لیے, درخواست اپلیکیشن فار دس لیے, آپ اپنی ریلیف اس کے کیپشن میں لکھ دیں. آپ پروویژن نہیں بھی لکھیں گے, ایک بات اس سے بڑھ کے آپ غلط بھی لکھیں گے. اب آنریبل سپریم کورٹ نے کہا wrong mentioning of provision and non mentioning of provision will not be fatal for the parties. وہ fatal نہیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے لیے مولک نہیں ہوتی ہیں. تو کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ is bound to determine the nature of the litigation, to determine the nature of the suit, to determine the nature of application from the contents of the application, from the prayer of the application. کورٹ خود پڑھے گی اور اندازہ لگا لے گی یہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سو پروویژن لکھیں, آپ کا پڑھا لکھے ہونے کا ثبوت آئے گا. میری طرح نیلا رہنا ہے تو وہ آپ کی مرضی. اب ایویڈنس ہو جاتی ہے دو طرح کی, تائیدی شہادت, تھوڑا سا ہی ٹائم ہے میرے پاس, 10-15 منٹ آپ سے ملاقات رہے گی, ملتے رہیں گے انشاءاللہ. تائیدی شہادت, تردیدی شہادت. پلینٹف کی ایویڈنس ہوگی, ڈیفینڈنٹ کی ایویڈنس ہوگی بہت سارے کیسوں میں, اس کے بعد پھر پلینٹف کو ایک موقع ملتا ہے. مگر ٹو واٹ ایکسٹینٹ وہ موقع ملتا ہے, ایسے ایشوز, ایسی تنقیحات جن کا بارے ثبوت ڈیفینڈنٹ پہ ہوتا ہے, جب وہ اپنی ایویڈنس پیش کر لیتا ہے تو عموماً پلینٹف اپنی ایویڈنس کلوز کرتے کہتا ہے کہ میں اپنی تائیدی شہادت ختم کرتا ہوں, البتہ تردید کا حق محفوظ رکھتا ہوں. تو اسے دوبارہ موقع ملتا ہے. ڈگری کی بھی بات ہوئی تھی, ڈگری کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں, فائنل ڈگری اور پریلیمنری ڈگری. آپ سوٹ فار پارٹیشن فائل کرتے ہیں, آپ جواب دعوے میں مانتے ہیں ہاں جی یہ کون ہے, یہ میرے بہن بھائی ہیں, یہ اسی ماں باپ کی اولاد ہیں, ان کا حصہ ہے اس میں. تو کورٹ اس کو پریلیمنری ڈگری کرے گی, کیونکہ ریلیشن شپ سے انکار نہیں کیا تو پریلیمنری ڈگری میں کمیشن کو ڈیپیوٹ کرتا ہوں کہ وہ موقع پہ جائے اور آ کے مجھے بتائے کہ ویدر دا ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی از پارٹیشنیبل اور ناٹ, قابل تقسیم ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ فائنل ڈگری ہوئے گی. تو کچھ کیسز میں پریلیمنری ڈگری بھی پاس ہوتی ہے اور فائنل ڈگری بھی پاس ہوتی ہے. اگر آپ کسی اچھی پلیڈنگس کی بک پڑھیں نا, آپ انڈیا کی پڑھیں تو آپ کو لگے گا, میں برائی نہیں کر رہا, آپ انڈیا کی بکس پڑھیں تو انڈیا کا لا ہم سے بہت آگے ہے. وہ بہت کھلے دماغ سے ریلیف دیتے ہیں, ان کی انگریزی اور ان کے الفاظ وہ بہت اعلیٰ ہیں. میرے لیے شرم کی بات ہے, پر کیا کریں, سارا نیٹ بھی کہتا ہے کہ ہم 129ویں نمبر پر ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے. اب میں اس 129 کو پہلی پوزیشن پہ تو لانے سے رہا, کوئی وجہ ہے. چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ ہر بات کا سوو موٹو لیتے ہیں, اس بات کا بھی سوو موٹو لے لیں کہ ہمیں 129ویں نمبر پر یا 126ویں نمبر پہ کیوں رکھا ہے. نہیں لیں گے, کبھی نہیں لیں گے. یہ آڈس, یہ ہارڈ شپس, یہ بدقسمتی ہیں, یہ آپ آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے. جی یار وہ